اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ صہیونیت صہیونیت یہ ایک قومی تحریک ہے جو یہودی لوگوں کی دوبارہ یہودی وطن یعنی ملک اسرائیل جو کنعان، ارض مقدس، فلسطین، موجودہ لبنان، اردن، عراق، شام اور آدھے سعودی عرب پر مشتمل ہے، قیام کی حمایت کرتی ہے۔ جدید صہیونیت 19ویں صدی کے اواخر میں وسطی اور مشرقی یورپ ایک یہودی قومی احیاء کی تحریک کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، جس نے سام دشمنی کے رد عمل اور اخراجی قوم پرست تحریکوں کے جواب میں جنم لیا۔ اس کے بعد جلد ہی اس کے زیادہ تر رہنماؤں نے اس تحریک کا مقصد مطلوبہ ریاست فلسطین اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت علاقوں میں قائم کرنے سے وابستہ کیا۔ تھیوڈور ہرتزل کو جدید صہیونی تحریک کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ 1896 کی اپنی کتاب یہودی ریاست میں انہوں نے 20ویں صدی میں مستقبل کی خود مختار یہودی ریاست کا تصور دیا۔ صہیون لفظ عبرانی چیان تیزی یون لفظ صہیونیزم سے اخذ ہوا، جو یروشلم سے منسوب ہے اور یروشلم کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے۔ احبائے صہیون نے لوگوں میں اس تحریک کو اجاگر کیا۔ پہل آسٹریا میں قدیمہ قوم پرست یہودی تلامذہ تحریک کے بانی ناتن برنبام نے 1890 میں خود خلاصی جریدے میں یہ اصطلاح استعمال کیا۔ صہیونیت بہت سے نظریات کے مباحثوں سے مرتب ہوا، جیسے عمومی صہیونیت، مذہبی صہیونیت، لیبر صہیونیت اور تصحیحی صہیونیت اور ماحولیاتی صہیونیت وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 یا 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آپ علیہ السلام کے 40 برس کے بعد 70 میں روم کے بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور 1,20,000 یا 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا۔ گویا 2000 برس کو ہیں اور ان کا کعبہ گر پڑا ہے، صرف ایک دیواری گریا باقی ہے۔ ہیکل سلیمانی اول بخت نصر یا نبوکد نظر نے چھٹی قبل مسیح میں مسمار کیا تھا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہ ان کا اسارت کیپٹیویٹی کا دور کہلاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں یہ فلسطین واپس آئے۔ 70 میں ٹائٹس نے دوبارہ منہدم کیا، چنانچہ یہ مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے، کوئی یورپ، کوئی امریکہ، کوئی آسٹریا، کوئی جرمن، کوئی وسط ایشیا، کوئی ہندوستان چلا گیا۔ یہ ان کا دور انتشار ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت یروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اوپن سٹی یعنی کھلا شہر قرار دیا، جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی آ سکتے ہیں اور آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ البتہ عیسائیوں نے معاہدے میں یہ شرط لگوائی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے اور جائیدادیں خریدنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے زمانے تک اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہا
اور یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہودیوں نے عثمانی خلفاء کو بڑی سے بڑی رشوتوں کی پیشکش کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے سازشی کی اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروا دیا۔ انہوں نے 1917 عیسوی میں برطانوی وزیر بالفور کے ذریعے بالفور ڈکلیریشن منظور کرایا، جس میں ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ فلسطین میں جائیدادیں خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ اس ڈکلیریشن کے 31 برس بعد اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی۔ یہودی تعداد میں 1.5 کروڑ سے بھی کم ہونے کے باوجود اس وقت دنیا کی معیشت کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ عیسائیوں کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو عرب ایک دن میں ان کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں گے۔ اس وقت پوری امریکی حکومت ان کے پشت پر ہے، بلکہ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ یعنی امریکہ اور برطانیہ تو گویا ان کے زرخرید ہیں، اور دوسرے عیسائی ممالک بھی ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور اب کیتھولک بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ 1901 عیسوی کا ایک خیراتی ادارہ جو یہودی آبادکاری کے لیے زمینیں خریدتا تھا، اور انگریز فلسطینی بینک 1903 عیسوی میں یہودی تاجروں اور کسانوں کو قرضہ حسنہ فراہم کرتا تھا، یہ ادارے بنا کر یہودی وطن بنانے کی حکمت عملی اپنائی گئی۔